بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، سب کے مسئلے حل فرمائے، سب کی حاجات پوری فرمائے، اور ہم جو بھی دعا مانگیں اللہ تعالیٰ اسے اپنے شایان شان قبول فرمائے۔ یہ خاتون بتاتی ہیں کہ یہ میرا بہت آزمودہ عمل ہے، اگر مجھے کسی سے بات منوانی ہو تو میں یہی کرتی ہوں۔ جیسے مجھے کسی سے کوئی کام پڑ گیا اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ شخص میری بات نہیں مانے گا اور جو ہے میرا کام نہیں کرے گا، تب میں یہ عمل کرتی ہوں، اور الحمدللہ وہ شخص جس سے بھی میرا کوئی کام پڑا ہو میرا کام کر دیتا ہے۔ تو بتاتی ہیں کہ مجھے آفس کے ساتھ اپنے آفس کے ساتھ ٹرپ پر جانا تھا۔ اب ٹرپ پر جانا تھا ہمیں کافی دور، اور جانا بھی ضروری تھا کیونکہ اگر نہیں جاتے تو پھر آگے آفس میں میرے لیے مسئلے ہوتے۔ کہتی ہیں کہ لیکن مجھے معلوم تھا میرے والد مجھے اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ ایک تو آفس کی طرف سے ٹرپ پر جانا، پھر اتنی دور جانا، اور پھر اس طرح کے ٹرپس پر اکثر دیر ہو جاتی ہے۔ کہتی ہیں بہرحال میں نے کیا کیا کہ آیت الکرسی پڑھی 3 دفعہ، اور پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جب میں ابو کے سامنے جاؤں اور جانے کی اجازت مانگوں تو وہ مجھے اجازت دے دیں۔ کہتی ہیں میں نے یہ عمل کیا، اور پھر بغیر کسی سے بات کیے ڈائریکٹ میں اپنے والد کے سامنے گئی اور ان سے کہا کہ میرے جو آفس والے ہیں ٹرپ پر جا رہے ہیں، آفیشیل ٹرپ ہے، ضروری ہے جانا، تو آپ مجھے جو ہے نا پرمیشن دے دیں۔ کہتی ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اور آیت الکرسی کی برکت سے مجھے ابو نے پرمیشن دے دی۔ کہتی ہیں کہ اب جس دن ہم گئے تو وہاں پر ہمیں کافی دیر ہو گئی واپسی کے لیے۔ اب وہاں سے واپس لاہور آنا، اب لاہور آنے کے بجائے جو ہمارے کولیگس تھے وہ ایک اور جگہ پہ وزٹ کرنا چاہ رہے تھے۔ اب مجھے یہ پریشانی ہو رہی تھی کہ اگر ہم اس جگہ وزٹ کرنے جائیں گے پھر واپس لاہور آئیں گے تو بہت دیر ہو جائے گی، اور مجھے معلوم تھا کہ اگر دیر ہوئی تو پھر میرے والد بہت ناراض ہوں گے۔ کہتی ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جو میرے حق میں بہتر ہے بس وہی فیصلہ فرما دے اور مجھے اس پریشانی سے، اس الجھن سے نجات دے۔ کہتی ہیں کہ ابھی ہم دوسری جگہ کی وزٹ کے لیے نکلے ہی تھے کہ راستے میں بہت تیز بارش ہو گئی۔ جیسے ہی بارش شروع ہوئی تو پھر سب نے یہ فیصلہ کیا کہ ابھی سیکنڈ وزٹ کینسل کر دیا جائے، سیکنڈ پوائنٹ پر نہیں جائیں گے کیونکہ پھر ہمیں بہت دیر ہو جائے گی۔ تو بس ہوٹل میں رک کے دوپہر کا کھانا کھایا اور پھر واپس لاہور کے لیے نکل گئے۔ اب وہاں کھانے کے بعد ہم لوگ جب لاہور کے لیے روانہ ہوئے، لاہور کا جو راوی پل ہے اسے کراس کیا، اس وقت 8:30 ہو رہے تھے۔ اسی وقت میرے والد کی کال آ گئی، تو بس میں نے کہا راستے میں ہیں، بس پہنچنے والے ہیں، بس جو ہے وہ ڈراپ کر رہی ہے کولیگس کو اور پھر مجھے بھی ڈراپ کر دے گی۔ کہتی ہیں کہ اس سب میں بہت ٹائم لگ رہا تھا، ایک کو ڈراپ کرتی پھر دوسرے کو ڈراپ کرتی، تو اور میرا گھر کافی آگے تھا اور میرا نمبر بھی بہت لیٹ آنا تھا۔ تو کہتی ہیں دوبارہ میرے والد کا جب فون آیا تو 10:30 ہو رہے تھے، تو جب ہم اس وقت اپنے کولیگ کو ڈراپ کر رہے تھے اور ابھی میرا راستہ کافی لمبا تھا اور ابھی 2 لیڈیز اور تھیں، ان کو بھی ڈراپ کرنا تھا، اس کے بعد میری باری آنی تھی۔ کہتی ہیں بہرحال ابو نے مجھے فون پر بہت ڈانٹا اور میں نے مزید ابو کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ پریشانی اور بے چینی کے عالم میں مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے کتنی مرتبہ ورد کیا، مگر اس کے پڑھنے سے یہ فائدہ ہوا کہ میرے والد نے مجھے ڈانٹنا بند کر دیا اور میں رات 11:30 بجے کے قریب گھر پہنچی۔ تو مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اب تو بہت ڈانٹ پڑے گی، ابو بہت ناراض ہوں گے، مگر اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ میں والد صاحب کی ڈانٹ سے بھی بچ گئی، اور ایسا ہوا کہ انہوں نے مجھے جو ہے بس تھوڑی نصیحت کی کہ خیال کرو، ماحول ایسا ہے، وقت دیکھو کتنا لیٹ ہو گیا ہے، لیکن انہوں نے مجھے بالکل بھی نہیں ڈانٹا۔ تو کہتی ہیں کہ یہ میرے لائف کا بڑا ایکسپیرینس ہے کہ مجھے جب کسی سے کام ہو، کوئی پریشانی آئے، میں اسی وقت 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھتی ہوں، اپنے آپ پر دم کرتی ہوں، اللہ سے دعا کرتی ہوں اور میری وہ دعا پوری ہو جاتی ہے۔ کہتی ہیں کہ مجھے ایسا ہوتا ہے کبھی کسی کلینک پر جاؤں، کسی جگہ پر جاؤں، کسی خانقاہ پر جاؤں بزرگ سے ملنے اور وہاں کافی رش ہو اور میرا نمبر بعد میں آ رہا ہو، تو پھر میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیتی ہوں اور دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ اس آیت الکرسی میں اسم اعظم ہے، اس کی برکت سے مجھے یہاں توجہ ملے، خاص اہمیت ملے، اور مجھے جو لیٹ میرا نمبر ہے بس تو ایسا کرم کر دے کہ میرا نمبر آ جائے اور میں چلی جاؤں کہیں پر بھی، مطلب کسی بھی ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ ملاقات وغیرہ کرنی ہو، اور مجھے ایسا لگ رہا ہو کہ ملاقات میں ٹائم لگے گا، توجہ نہیں ملے گی، اہمیت نہیں ملے گی، تب میں یہی کام کرتی ہوں۔ تو کہتی ہیں کہ آپ یقین کریں میں آپ کو لفظوں میں نہیں بتا سکتی کہ ان اعمال کی وجہ سے، اللہ سے دعا کرنے کی برکت سے، آیت الکرسی کی برکت سے، کیونکہ اس میں اسم اعظم ہے، جہاں بھی جاتی ہوں اہمیت ملتی ہے۔ اگر میرا نمبر لیٹ بھی ہے کچھ نہ کچھ ایسا ذریعہ بنتا ہے کہ مجھے بلا لیا جاتا ہے۔ اب کچھ خواتین ہوتی ہیں جو اعتراض کرتی ہیں
کہ آپ کی بات تو سن لیتے ہیں، ہماری تو سنتے نہیں ہیں، تب میں انہیں بھی یہی کہتی ہوں کہ 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں، اپنے آپ پر دم کریں اور اللہ سے دعا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خاص توجہ بھی ملے گی، جس کام سے آپ آئے ہیں وہ کام بھی بنے گا اور آپ کو پہلے بلا لیا جائے گا، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے کلام کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بہت تاثیر ہے اور آیت الکرسی تو اس میں اعظم ہے۔ تو کہتی ہیں کہ میرا معمول ہے، آفس میں، گھر میں، کہیں پر بھی جب میں کہیں جاؤں، مجھے کسی سے بات منوانی ہو، کسی جگہ پر اہمیت چاہیے ہو، توجہ چاہیے ہو، چاہوں کہ میرا کام جلدی ہو جائے، بس میں 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھتی ہوں، خود پر دم کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، اسی وقت مجھے اگلے بندے کی توجہ بھی ملتی ہے، میرا کام بھی بن جاتا ہے، جو شخص میری بات نہیں مان رہا ہوتا وہ میری بات بھی مان جاتا ہے، اور میرے لیے جو مسئلہ ہوتا ہے وہ اسی وقت حل ہو جاتا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ بہت اکثیر عمل ہے اور میں نے اسے بہت آزمایا ہے، اور ثواب کی نیت سے میں بتا رہی ہوں تاکہ جو لوگ آفس میں کام کرتے ہیں، اسکول میں جاب کر رہے ہیں یا کہیں پڑھائی وغیرہ کرتے ہیں، اپنے ٹیچر سے بات کرنی ہو تو پہلے آیت الکرسی پڑھیں اور پھر جا کے بات کریں، اپنے گھر میں کوئی بات منوانی ہو تو پہلے آیت الکرسی پڑھیں اور پھر جا کے بات کریں، کسی جگہ پر جائیں اور اپنا نمبر ان کا آنے میں لیٹ ہو، ویٹ کر رہے ہوں، تو آیت الکرسی پڑھ کے خود پر دم کریں، دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے اور ہم سب سے بھی راضی ہو اور ہم سب کی بھی مشکل حل فرمائے، آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔